یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں متقی کی تعریف بیان کی ہے. متقی کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ یہ نیت کر لیں, میں مختصر بیان کروں گا, زیادہ لمبا بیان نہیں کروں گا, بس مختصر. آپ ابھی دل میں نیت کر لیں کہ اللہ نے جو متقی کی ڈیفینیشن بیان کی ہے, یہ صفات ہم اپنے اندر انشاءاللہ پیدا کریں گے. نیت کرتے نہیں کرتے؟ پھر تو بتانے کا فائدہ بھی ہے. تو بہت آسان 2 لفظوں میں اللہ نے واضح کر دیا متقی کو. یہ نہیں کہا کہ متقی اسے کہتے ہیں جو صبح تہجد, رات کو تہجد کی اتنی رکعتیں پڑھتا ہو, اشراق کے بعد یہ والے وظیفے کا معمول ہو, 1.25 لاکھ دفعہ یہ کام. آج کل لوگ کرتے ہیں نا, لمبے لمبے چوڑے وظیفے کرتے ہیں. کہ صبح ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے, مجھے کسی نے کہا کہ 1.25 لاکھ دفعہ یہ وظیفہ پڑھ لو تو کام ہو جائے گا. میں نے کہا کام ہو نہ ہو, دماغ بہرحال آپ کا خراب ضرور ہو جائے گا, یہ تو میں آپ کو گارنٹی سے لکھ کے دے دیتا ہوں. ایسے ایسے ٹیکنیکل قسم کے وظیفے لمبے چوڑے, 1.25 لاکھ دفعہ, 2 لاکھ دفعہ, 3 لاکھ دفعہ. تو اللہ نے تو دین کو بہت آسان بنایا. فرمایا متقی جس کو جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں, اس کی 2 لفظوں میں تعریف یہ ہے, اذا فعلوا فاحشۃ, جب بھی ان سے کبھی کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے, او ظلموا انفسهم, یہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے, ذکروا اللہ, تو فوراً اللہ کا عذاب ان کو یاد آتا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم, اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں. دیکھیے اس آیت میں بڑے زبردست علمی نکات ہیں. پہلا نقطہ تو یہ, متقی کی یہ تعریف نہیں کی ہے کہ اس سے کبھی گناہ ہوتا نہیں ہے, یہ نہیں کہا, یا اس کے دل میں گناہ کی خواہش ہی نہیں ہوتی, یہ بھی نہیں کہا. ایک نیم مفتی خطرہ ایمان تھے, ان سے کسی بیچارے دیہاتی نے آ کے مسئلہ پوچھا. جیسے نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے نا, تو نیم مفتی خطرہ ایمان بھی ہوتے ہیں. کسی سادہ آدمی کو اپنے گاؤں میں مولوی صاحب سے اکثر سنتا تھا متقی جنت میں جائے گا, بس متقی جنت میں جائے گا. اس نے کہا یار متقی کا پوچھنا تو چاہیے, متقی کون ہوتا ہے؟ تو نیم مفتی خطرہ ایمان کے پاس آ گیا وہ, اور کہنے لگا کہ جی یہ بتائیں کہ متقی کسے کہتے ہیں. تو بیچارے سیدھے سادہ دیہاتی کوئی مولوی صاحب تھے, انہوں نے کہا متقی اس کو بولتے ہیں جو بہت نیک اور پاک صاف آدمی, بہت ہی اچھا آدمی. اس نے کہا بہت ہی اچھے کی بھی تو کوئی تعریف ہوگی, بہت ہی اچھا کسے کہتے ہیں اتنا نیک؟ اس نے کہا اتنا نیک, اتنا نیٹ کلین, اتنا دل کا صاف کہ اس کے سامنے سے اگر حسین اور جمیل عورتیں گزر جائیں اس کا نظر اٹھانے کو دل نہیں کرتا, اتنا نیک. اس کے سامنے لیلائیں گزر جائیں, ایک سے ایک عورت بھی اس کو اپنی طرف دعوت دے, یہ اتنا نیک ہو کہ اس کا دل ہی نہیں کرتا, مائل ہی نہیں ہوتا, اتنا صاف ستھرا, نظر اٹھانے کا بھی دل نہیں کرتا. تو مولوی صاحب نے متقی کی ایسی ڈیفینیشن بیان کی کہ وہ دیہاتی بیچارہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا اس کو تو ہمارا زبان میں ہجڑا بولتے ہیں. ہجڑا ہوتا ہے جس کا کبھی دل ہی نہیں کرتا نظر اٹھانے کا, نہ کسی حسین چیز کو دیکھنے کا, حسین و جمیل عورتیں گزر جائیں نظر اٹھانے کا دل ہی نہ کرے, وہ تو ہجڑا ہوتا ہے. تو کہتے کیا صرف ہجڑے جنت میں جائیں گے, آدمی جنت میں نہیں جائیں گے کیا؟ تو آج بھی ایک یہی تصور پیدا ہو گیا متقی کا, پرہیزگار. یہ تصور غلط ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے کبھی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے, یا ان کے دل میں گناہ کے خیالات پیدا نہیں ہوتے. نہ نہ نہ, یہ نہیں ہے. اگر میرے بھائی دل میں گناہ کے خیالات ہی پیدا نہ ہو, گناہ کا دل کرے ہی نہیں, تو پھر تقویٰ حاصل ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کہہ رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے انسان کو گناہ کا راستہ بھی سکھایا اور تقوی کا راستہ بھی سکھایا. گناہ کا ذکر پہلے ہے, تقوی کا بعد میں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک گناہ کی طرف میلان نہیں ہوگا تو گناہ سے بچنے پر تقوی اور ثواب بھی نہیں ملے گا. تقوی کہتے ہیں, تقوی کا معنی ہے بچنا, اور بچنے کا مطلب جہاں پڑنے کا خطرہ ہو. آپ کہتے ہیں نا بھائی بم پھٹا میں بچ نکلا, کہتے ہیں نا لوگ, کیا مطلب بم میں بھی مر سکتا تھا لیکن بچ گیا, مرنے کا پورا امکان تھا میرا, لیکن آپ یہ نہیں کہتے میں بچ کے آ گیا ہوں. ابھی آپ بیان سنیں اور گھر جائیں میں بچ کے آ گیا ہوں, گھر والے کہیں بھائی کہاں سے بچ کے آ گئے؟ کہہ رہے میں جان بچا کے آیا ہوں. تو گھر والے کہیں گے بھائی کیا آپ کی جان کو خطرہ تھا وہاں کوئی؟ ظاہر ہے الحمدللہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا. جب خطرہ نہیں ہوتا تو بچنے کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جاتا. بچنے کا لفظ وہاں کہ جہاں ہلاکت کا خطرہ ہو, کسی چیز میں پڑ جانے کا خطرہ ہو اور آپ بچ جائیں تو آپ کہتے ہیں میں بچ گیا. تو اللہ فرماتے ہیں الہمہا فجورہا, ہم نے انسان کو فجور بھی سکھایا, اس کی رہنمائی بھی کی, بتایا, گناہ کی رغبت بھی اس کے دل میں ڈالی, وتقواہا, اور گناہ سے بچ نکلنا بھی سکھایا اس کو. تو بھائی اگر گناہ کا دل میں خیال ہی پیدا نہ ہو تو گناہ سے بچنے پر متقی بھی نہ بنے انسان
اور نہ اس کو اندھا آدمی اگر نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا. نظر کی حفاظت کا ثواب اس کو ملتا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں, جس کا دیکھنے کو دل بھی کرتا ہے, آنکھیں بھی صحیح سالم ہے, نظر کا چشمہ بھی بہت موٹا نہیں لگا ہوا, اس کو آرام سے دیکھ سکتا ہے. ایسا آدمی نظر جھکائے گا تو الہمہا فجورہا, اللہ فرماتے ہم نے تیرے دل میں گناہ کا خیال بھی ڈالا اور تجھے یہ بھی سکھایا کہ گناہ سے بچنے کا بھی ایک راستہ ہے. اب تیری مرضی, تو گناہ کے راستے کو اختیار کر لے یا بچنے کے راستے کو اختیار کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان متقی کی کیا تعریف کی؟ یہ نہیں کہا کہ اس کے دل میں گناہ کا خیال نہیں پیدا ہوتا, یہ نہیں کہا کہ ان سے کبھی زندگی میں گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. ایسا فولاد کا بنا ہوا تو کوئی نہیں ہوگا بھائی, مٹی ہے, لچکدار چیز ہے, نرم چیز ہے. فولاد کا نہیں اللہ نے ہمارے دل کو بنایا کہ اثرات قبول ہی نہ کرے. انسان مٹی کا بنا ہوا ہے, اثرات قبول کرتا ہے. ہاں ایک فرق ہے متقی میں اور غیر متقی میں, جنتی اور جہنمی, کہ الذین اذا فعلوا فاحشۃ, یہ نہیں فرمایا ان فعلوا, اگر کبھی ان سے گناہ ہو جائے, نہ اذا, جب ان سے خطا ہو جائے گی, اللہ کی نافرمانی ہو جائے, کوئی بےہودگی کا کام ان سے سرزد ہو گیا, تو ذکر اللہ, جو جہنمی ہے, جو اللہ کے نافرمان ہے, وہ اس پر ڈرتے نہیں ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے اس کا انجام کیا ہوگا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں مزے اڑانے کے لیے پیدا کیا ہے. جس کا میرے بھائی یہ خیال ہے نا کہ اللہ نے مزے اڑانے کے لیے پیدا کیا ہے, وہ بہت بڑا احمق اور بیوقوف ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ کئی مقامات پر دعویٰ کیا کہ یہ ساری کائنات میں نے انسان کے لیے بنائی ہے. تو میرے بھائی انسان کو مزے اڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا, ایسے ہی کہ بس جو چاہے کرو. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. فرمایا جو میری خاطر اپنی خواہشات کو قربان کرے گا اس کو بھی میں ایک جیسا ٹھکانہ دے دوں آخرت میں, اور جو قربانی نہیں دے گا وہ دونوں ایک جیسے مر کے دونوں ختم ہو کے مٹی میں تحلیل ہو جائیں. اللہ فرماتے کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ ما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا, تم کیسی باتیں کرتے ہو, کیسے حکام جاری کرتے ہو میرے بارے میں. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ زندگی نہیں ہے, جنت جہنم نہیں ہے, اللہ ان پر ایک بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ اگر مر کے مٹی ہو جانا ہے تو دنیا میں بڑے بڑے قاتل بھی گزرے, وہ بھی مر کے مٹی ہو جائیں, اور دنیا میں اللہ کی خاطر قربانیاں دینے والے بھی گزرے, وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں, دونوں برابر. تو یہ کیسا بادشاہ ہے جو نہ قربانیوں کا کسی کو بدلہ دے رہا ہے اور نہ نافرمانیوں کی سزا دے رہا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ دیکھا ہے کہ جو حکومت کی بغاوت کرنے والا اور حکومت کی فرمانبرداری کرنے والا دونوں کو ایک جیسا بدلہ دے؟ دنیا میں کوئی ایسا حاکم نہیں ہے. تو خالق کائنات ایسی دھاندلی کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کی فرمانبرداری کرنے والا, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا, دونوں کو اللہ ایک جیسا ٹھکانہ دے دے, قبر میں جا کے ختم ہو کے تحلیل, بس اب دوبارہ زندگی نہیں ہے. ایسا کیسے ممکن ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا. کیسا عجیب انداز ہے قرآن کا, ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا. آج کل قرآن میں قرآن خوانیوں میں مردوں پہ پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے. یہ جو قرآن کی جو باتیں ہیں جو انسان کو زندگی تبدیل کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے, ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا. کیف تحکمون, تم کیسی باتیں کرتے ہو, اللہ کے بارے میں کیسے حکام جاری کرتے ہو. فرما بردار اور نافرمان ایک جیسے نہیں ہو سکتے. موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے جس میں فرما برداروں اور نافرمانوں کو الگ کیا جائے گا, چھانٹی کی جائے گی, کیونکہ دنیا میں چھانٹی نہیں ہوتی. اگر دنیا میں ہو جاتی تو اللہ آخرت میں نہ کرتے. دنیا میں بے نمازی جس پلیٹ میں کھاتا ہے اسی پلیٹ میں نمازی کھا رہا ہوتا ہے. نماز پڑھنے پر تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوتا اور بے نمازی کی تنخواہ کم نہیں ہو جاتی. نماز پڑھنے سے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو پیسے زیادہ ملنا شروع ہو جائیں. دنیا میں تو بدلہ نہیں مل رہا. ایک آدمی فجر میں سوتا رہتا ہے, 11 بجے اٹھتا ہے اور ایک قربانی دے کے مسجد میں آتا ہے, تو بتاؤ قربانی دینے والے کو کچھ ملتا ہے کیا؟ وہ نیند قربانی کر کے مسجد میں آیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا, اللہ کی دعوت سے حی علی الصلاۃ پہ لبیک کہہ کے مسجد میں آیا. ایسا نہیں ہوتا کہ جو مسجد میں آ گیا امام صاحب اسے 5000 کا نوٹ نکال کے دیں کہ شاباش تو نے بڑی قربانی دی ہے. ممکن ہے چندہ ہی مانگ لیں اس سے مسجد میں, بولے بھائی تو 5 روپے ڈال دے اس ڈبے میں. وہ کہتا ہے ایک تو میں مسجد میں قربانی دے کر آیا, اوپر سے یہاں بھی میں پیسے جمع کرا کے جاؤں. دنیا میں بدلہ نہیں ملتا. 100 انسانوں کے قاتل, بعض ایسے 200 300 انسانوں کو قتل کیا, خاندانوں کو اجاڑ دیا, دندناتے پھر رہے ہیں اور مرتے ہیں بھی بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہیں. بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو دفنایا جاتا ہے. 21 توپوں کی قبروں پہ سلام جو ہے نا وہ سلامی دی جاتی ہے. دنیا میں ظالم اور مظلوم ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے حکومت بنا کے چھوڑ دی, انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا,
چاہو جو چاہے کرو، زنا کرنے والا، نظر کی حفاظت کرنے والا، فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والا، فطرت کے خلاف زندگی گزارنے والا، سب ایک جیسے. انگریز کا یہی نظریہ ہے. انگریز کا نظریہ ہے کہ یہ دنیا ہے بس ایسی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. لہذا ان کے ہاں جو قوانین بنتے ہیں وہ ان قوانین میں بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسانوں کو نقصان نہ ہو. باقی غیرت کے خلاف ہیں، حمیت کے خلاف ہیں، خدا راضی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے. اس سے انگریز کو کوئی بحث ہوتی ہے؟ بتاؤ. کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا کیا ہے؟ واٹ از گاڈ؟ اللہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ریسرچ بہت کرتے ہیں، ایک ایک چیز پہ ریسرچ کی، کیسے گھٹلی سے جو ہے وہ تناور درخت بنتا ہے، اور درخت سے کیسے آم پیدا ہوتے ہیں، اور آم میں کیسے، ایک ایک چیز پہ ریسرچ ہے. مگر یہ نہیں دیکھتے کہ آخر کون سی ذات ہے جس نے آم کی گھٹلی میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے. یہ کیا خود بخود ممکن ہے کیا؟ بتاؤ میرے بھائی. کسی کمپیوٹر کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو میں اے کا بٹن دباتا ہوں جو سامنے اے لکھ کر آ جاتا ہے یہ خود بخود ہوا ہی ہے؟ کوئی پروگرام اس میں ڈالا گیا ہے نا جس سے اے کا بٹن کمپیوٹر سمجھ رہا ہے کہ یہ بٹن دبانے والے نے اے دبایا، مجھے اے ہی مانیٹر پہ اے ہی آنا چاہیے. اس نے ڈیلیٹ کا بٹن دبایا تو ڈیلیٹ ہی ہونا ہے. یہ کسی نے ڈالا ہے یا خود بخود ہوا ہے یہ کام؟ جن کا خیال ہے خود بخود ہوا ہے تو میرے بھائی ان سے تو کوئی بحث نہیں ہے. لیکن جو مانتے ہیں کہ مشین بنانے والا کوئی کریٹر ہوتا ہے، کوئی خالق ہوتا ہے جس نے بنایا ہوتا ہے، خود بخود نہیں بن جاتی، تو میرے بھائی یہ اتنی بڑی کائنات، اس میں کشش کا ایک نظام ہے، بارشوں کا ایک نظام ہے. آپ باقی چیزوں کو چھوڑیں. قرآن کہتا ہے وفی انفسکم، اپنی ذات میں جھانک کے غور کرو، تمہیں اپنی ذات میں ایسی نشانی نظر آئیں گی، تمہیں خالق کا وجود نظر آئے گا، تمہیں اپنی ذات تمہاری گواہی دے گی کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے، میں خود بخود نہیں بنا. پانی کے ایک قطرے سے اللہ نے انسان کو بنایا. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ خود بخود ممکن ہے کہ پانی کے اس قطرے میں جو ماں کے رحم میں جاتا ہے اس میں یہ بغیر کسی پروگرامر کے خود بخود ایسا پروگرام ڈل گیا ہو کہ ماں کے خون سے جب اس کو خوراک ملے اس سے ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، جگر خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائے اور خود بخود پیدا ہو کے اپنی اپنی جگہ پہ ان کی فٹنگ بھی شروع ہو جائے. انسان جس فیکٹری میں تیار ہوتا ہے اس فیکٹری میں انسان کے سارے اعضاء بھی بنتے ہیں اور ان تمام کے تمام اعضاء کی اپنی اپنی جگہ پہ فٹنگ بھی خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب کوئی میکینک کوئی چیز بناتا ہے تو بنانے کے بعد ایک ایک چیز کو الگ کر کے پھر اسکرو ڈرائیور سے جوڑتا ہے ہر چیز. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی میں ایسی پروگرامنگ کی ہے، ہر زندہ چیز کو پانی سے بنا دیا. ہم پہلے ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، اسی سے گائے بھی بن رہی ہے، اسی سے بیل بھی بن رہا ہے، اسی سے گدھا بھی بن رہا ہے، اسی سے گھوڑا بھی بن رہا ہے، اسی سے شیر بھی بن رہا ہے، اسی سے انسان بھی بن رہا ہے. فرمایا ساری چیزیں بنائی. اور بنایا کیسے؟ عجیب انداز سے. کتنے عجیب انداز سے بنایا. یہ لوگ جو لوگ قبروں کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرتے ہیں نا، ان کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اگر دوبارہ زندہ ہونا تھا تو مردہ قبر میں جا کے گل سڑ کے ختم کیوں ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا اعتراض آج بھی لوگوں کے دماغوں میں ہوتا ہے. یہ اعتراض آج تک تو ہم نے قبرستان سے کسی مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، تو کیسے یہ ممکن ہے؟ یہ آج کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے انبیاء پر یہ اعتراض کیا جاتا رہا ہے. فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، جتنی قوموں کا انبیاء نے کہا کہ تم مر کے دوبارہ زندہ ہوگے، ہر قوم نے یہ کہا کہ ہمارے باپ دادا اذا متنا وکنا ترابا، بھلا جب ہم مٹی ہو جاتے ہیں، مر کے بوسیدہ ہڈیاں ہو جاتے ہیں، انا لمبعوثون، پھر ہم زندہ کیے جائیں گے. او آباؤنا الاولون، ہزاروں سال سے ہمارے باپ دادے قبروں میں ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، ان کو بھی زندہ کیا جائے گا. ہی ہاتھا لما توعدون. قرآن نے جاہلی انہی الفاظ کو ذکر کیا جن الفاظ سے مشرکین اعتراض کیا کرتے تھے، کافر اور دہری اعتراض کیا کرتے تھے. کہتے تھے ہی ہاتھا کا معنی ارے عقل سے بڑی بعید بات ہے، ارے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. عقل نہیں مانتی اس بات کو، عقل تسلیم نہیں کرتی کہ مٹی میں دوبارہ جان پڑے گی، ویسے ہی انسان دوبارہ کھڑا ہو جائے گا. عقل نہیں مانتی. اللہ نے ان کے الفاظ کو ذکر کیا انہی کے الفاظ کے ساتھ، ان کے اعتراض کو انہی کے الفاظ میں ذکر کیا، اور پھر ایسا مدلل قرآن نے جواب دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ اولم یرل انسان، جو انسان ہم پہ اعتراضات کر رہے کہ بوسیدہ ہڈیوں میں کیسے جان ڈالے گی، وہ یہ دیکھتا نہیں ہے انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے اس کو پانی کی بوند سے بنایا ہے. فاذا هو خصیم مبین، اس بوند میں زبان بھی دے دی، دل اور دماغ بھی دے دیا، اور ایسی طاقت دے دی کہ یہ جوان ہونے کے بعد بنانے والے پر اعتراض کرنا شروع کر دیا اس نے. من یحیی العظام وہی رمیم،
اور بنانے والے پر اعتراض کر کے کہہ رہا ہے کہ بھلا جب میں ہڈی ہو جاؤں گا مجھ میں جان کون ڈالے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ دو اس میں وہی دوبارہ جان ڈالے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا تھا، وہو بکل خلق علیم، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے۔ ابھی صرف ایک طریقہ دکھایا اس نے پیدا کرنے کا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث۔ قرآن کہتا ہے تمام دنیا کے تمام سائنسدانوں کو سے قرآن خطاب کر رہا ہے، تمام دنیا کے تمام پڑھے لکھے لوگوں سے، تمام دنیا کے تمام شہری، کالے ہو گورے ہو، شہری ہو دیہاتے ہو، پڑھے لکھے ہو جاہل ہو، حکومت میں ہو یا حکومت کی رعایا میں ہو، تمام کے تمام انسانوں سے اللہ ایک سوال کر رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث۔ الفاظ کیسے عجیب ہے، تمہیں اگر تردد ہے نا کہ مردوں میں جان کیسے پڑے گی، تمہیں یقین نہیں آتا کہ کیسے مردے زندہ ہو جائیں گے، تم کہتے ہو عقل سے، سائنٹیفک لاجک نہیں بنتی۔ آج کل ہر آدمی یہی بات کرے کہ سائنٹیفک لاجک کیا ہے، کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے وہی؟ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی تو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھو، ہم نے سب سے پہلے مٹی کو مختلف مراحل میں تبدیل کر کے نباتات اور گوشت کی شکل میں تبدیل کیا ہے۔ مٹی ہے جو نباتات اور گوشت کی شکل اختیار کرتی ہے، ثم من نطفہ، ماں باپ وہ خوراک کھاتے ہیں مٹی سے بنی ہوئی، پھر اس خوراک کو اللہ تعالیٰ ایک پانی کے ناپاک قطرے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ فرمایا ثم من نطفہ ثم من علقہ، فرمایا مٹی ان مراحل تک کیسے پہنچی؟ کیا سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ جب تک دیکھا نہیں، دیکھے بغیر ایمان لا سکتے تھے کیا؟ دیکھ لیا اس لیے ایمان لاتے ہو، ورنہ عقل تو اس کو بھی تسلیم نہیں کرتی۔ فرمایا پھر اس پانی کی بوند کو من علقہ، ہم جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیتے ہیں، جمے ہوئے خون میں۔ عقل کہتی ہے اس پانی کی بوند کو دیکھو، ناپاک قطرے کو دیکھو اور خون کو دیکھو، کوئی آپس میں مناسبت نہیں۔ فرمایا ہم تبدیل کرتے ہیں، ثم من مضغہ، پھر اس خون کو ہم گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ سارے کام ہم نے تمہارے ساتھ کیے۔ پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو اسی میں ہم ہڈیاں بناتے ہیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ، ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتے ہیں، گوشت پہ کھال چڑھاتے ہیں، اور ثم انشأناہ خلقا آخر، ایک نئی تخلیق میں پیدا کر کے نخرجکم طفلا، بچہ بنا کے تمہیں ماں کے بدن سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اخرجکم من بطون امہاتکم، مٹی کو مختلف مراحل میں گزار کے تمہیں یہاں تک پہنچایا، تمہاری ماں کے بدن سے تمہیں نکالا۔ جس دن نکالا لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ کیسے کیسے تصرفات کر رہا ہے۔ فرمایا منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا، وفیہا نعیدکم، کچھ وقت کے بعد تم زمین میں چلتے پھرتے ہو، کوئی تمہیں دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چودھری صاحب کبھی مٹی بھی بن سکتے ہیں، یہ علاقے کے ناظم صاحب مٹی بھی بن سکتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ جناب اپنے علاقہ کا بڑا باڈی بلڈر ہے، ایک وقت آئے گا مٹی ہوگا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کہتے اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں، نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہ کہتے۔ فرمایا منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تو بنایا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی جیسا بنا دیتے ہیں تمہیں دوبارہ اسی میں لوٹا کے مٹی بنا دیتے ہیں۔ فرمایا دو طاقت اور قدرت دیکھ لی تم نے، دیکھی اس لیے ایمان لائے، ایک نہیں دیکھی ہمارے کہنے سے یقین کر لو، وہ کیا ہے؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک مرتبہ دوبارہ اسی مٹی سے بنا کے کھڑا کر دیں گے اپنے سامنے۔ جیسے پہلی دو مرتبہ تصرفات کیے اس میں ہم عاجز نہیں ہوئے، ہمیں پریشانی نہیں ہوئی، چاہا اور کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں دو قدرتیں تمہیں دکھا دی، ایک بات کہہ رہے ہیں جو نہیں دکھائی۔ اگر یوں ہوتا نا ایک دکھا دی ہوتی دو نہیں دکھائی ہوتی تو ایمان ذرا مشکل ہوتا۔ فرمایا دو چیزیں دکھا دی، مٹی سے بنا کے دوبارہ مٹی بنا دیا، یہ دو ہم دکھا رہے ہیں، ایک نہیں دکھا رہے، اس پہ ہمارے کہنے سے ایمان لاؤ۔ ومنہا نخرجکم، تیسری مرتبہ ہم تمہیں دوبارہ بنائیں گے اسی مٹی سے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر نہیں بنائیں گے، دوبارہ نہیں بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے تمہارا حساب و کتاب نہیں ہے، اور اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا، ظالم مظلوم برابر، نافرمان فرما بردار برابر۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی کوئی حکومت ایسا نہیں کر سکتی۔ تو میرے بارے میں یہ نظریہ تمہارا کیوں ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، تم کیا میرے بارے میں تم یہ نظریہ کیسے رکھتے ہو؟ تو میرے بھائی جس کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اللہ نے صرف اور صرف مزے اڑانے کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ بہت بڑی بھول میں ہے۔ مزے اڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ مزے ہم نے دیے ہی آزمائش کے لیے۔ ان مزوں میں بہت سے مزے ایسے جو حاصل کرنے کی اجازت اور بہت سو کی پابندی، جیسے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، کہا سب کچھ حلال ہے بس یہ نہیں کرنا۔ تو اللہ نے میرے بھائی ہمارے لیے جو دنیا بنائی ہے اس میں بہت ساری چیزیں حلال رکھی ہیں، اتنی ساری چیزیں حلال ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ ٹھنڈا پانی بھی پی سکتے ہو گرمی میں،
शरबत भी पी सकते हो, रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हो और शहद भी डाल सकते हो, हजारों चीजें कहा, लेकिन मशरूब में शराब न पीना, शराब न पीना। अब बदबख्त इतने मशरूबात को छोड़ के कमबख्त शराब ही की तरफ अगर जा रहा है तो बताओ अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है या नहीं मार रहा। फिर ये तवक्को रखे कि अल्लाह ताला मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, तो मेरे भाई ये बहुत बड़ी भूल है। हलाल लज़्ज़त, अल्लाह ने मर्द के दिल में औरत की रग़बत रखी, औरत के दिल में मर्द की रग़बत रखी, बनाया अल्लाह ने, दोनों का मिजाज ऐसा बनाया, तो पाबंदी नहीं लगाई कि सारी जिंदगी आपस में ना मिले। फरमाया नहीं, जब बाले हो जाओ अनकिहुल अयामा, जो बेनिकाही है उनका निकाह कर दिया करो, हलाल तरह से ख्वाहिश को पूरा करो। लेकिन ये काम नहीं करता, शादी नहीं करेगा कि जी महंगाई बहुत है, खर्चा बहुत है, ये है वो है, हजारों किस्म की रसूमात बना के और जाएगा बदनजरी करने के लिए। तो बताओ अल्लाह की हुदूद को तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा? अल्लाह ने एक तरीका रखा है, अंग्रेजों की तरह हमें थोड़ी आजाद किया है। अंग्रेज कहते हैं शादी होती क्या है, ये निकाह क्या होता है भाई? ये खामखा की एक बीवी की टेंशन पालो, उसके नान नफका। तो वो कहते हैं जहां जो चाहे जब चाहे जिस तरह से जानवरों की तरह ख्वाहिश पूरी करे, ठीक है, इंजॉय करो, बस इंजॉय, मजे उड़ाओ। शराब खानों में ये हम लोग को बेवकूफ समझते हैं मुसलमान, शादी लड़की वाले आ रहे हैं, लड़के वाले जा रहे हैं, फिर परी और ये कहते हैं क्या ये हिसाब किताब, टेंशन खामखा में अपने आप को ब्लड प्रेशर का मरीज बनाया आती। बीवी कितनी टेंशन देती है, लोगों ने लतीफे बनाए हुए आजकल बीवियों पे, ऐसे ऐसे लतीफे, थोड़ी सी आपकी, ताकि आपकी नींद उड़ जाए। एक दो मैं सुना दूं आपको, बस मैं फिर बयान भी खत्म करता हूं अपना। वो एक आदमी की बीवी मर गई, तो वो मरी नहीं थी, सक्का हुआ था उसको, बीवी को बाद दफा सक्का हो जाता है, तो वो बेचारा समझा कि मर गई। अब वो जनाजा की कंधा दे के जाने जनाजे की चारपाई को, तो एक रास्ते में खंबा आया, खंबे से टक्कर हो गई जनाजे की चारपाई की, तो बीवी उससे बैठ गई। सकता था वो टक्कर लगी, सकता सही हो गई। खैर ये बेचारा घर आ गया, अगली दफा सच्ची मुच्ची की मर गई वो हकीकत। अब जब जनाजे की चारपाई लेके जा रहे हैं तो लोग कलमा पढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं भाई जरा खंबा बचा गए, भाईजान जरा खंबा बचा गए। ऐसे ऐसे लोगों ने लतीफे क्यों बनाए हुए हैं। लेकिन घरों में आमतौर पे एक आदमी की बीवी काफी बीमार हुई तो डॉक्टर के पास ले गया। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई साहब बहुत अफसोस की बात है, आपकी बेगम सिर्फ चंद घंटों की मेहमान है। तो ये आदमी एक लंबी सांस भर के कहता है, डॉक्टर साहब जहां सारी जिंदगी सब्र किया, 2-3 घंटे और सब्र कर लेंगे। डॉक्टर तो उसको तसल्ली दे रहा था। तो अंग्रेज कहता है ये क्या शादी वादी, बीवी, उसका खर्चा, नान नफका, ये क्या होता है? बीवी घर में रहे और मर्द कमा कमा के खिलाए, फिर औलाद को तो बहुत बड़ी टेंशन समझते हैं। औलाद होगी, फिर उसकी स्कूल की फीस भी बाप भरेगा, ये क्या बात? वो समझते ही दुनिया में कोई अहमकों का मुल्क है पाकिस्तान, जहां बाप अपने बच्चे के लिए जो है ना वो पेशानी पे लकीरें आती हैं बाप के, और बच्चे की तालीम की फिक्र और बच्चे की तरबियत कभी मौलवी साहब के पास ला रहे हैं, कभी झाड़ा फूक के पास लेके जा रहे हैं कि भाई ये बच्चा हमारा नेक परहेजगार बन जाए और कुछ अल्लाह रसूल की भी बातें पर अमल करना शुरू कर दे। वो कहते हैं ये क्या टेंशन वाली जिंदगी है, इंजॉय करो, इंजॉय, मजे उड़ाओ, बस मजे। तो मेरे भाई या तो वैसे बन जाओ पूरे के पूरे। अगर आखिरत नहीं है तो ये नमाज पढ़ने हमने आए हैं ना, अगर तो नाउज़ बिल्लाह ये भी हमने वक्त बर्बाद किया। अगर आखिरत नहीं है तो इसकी भी क्या जरूरत थी भाई? अगर हमें अल्लाह नहीं है या आखिरत में हिसाब किताब नहीं है तो मेरे भाई जितनी इबादत कर रहे हैं ये भी नहीं करनी चाहिए, जितना झूठ से बचने ये भी नहीं बचना चाहिए मुकम्मल। क्योंकि 4 दिन की जिंदगी, वो अकबर इलाहाबादी का बेटा यूरोप में चला गया तो अंग्रेजों जैसी बातें शुरू कर दी उसने। तो अकबर इलाहाबादी को पता चल गया ये पटरी से हटता जा रहा है। तो अकबर इलाहाबादी ने अपने बेटे को खत लिखा, उसमें ये अशार लिखे भेजे, तंजी अशार थे कि शेख मस्जिद से ताल्लुक कता कर स्कूल जा, छोड़ लिटरेचर, अपनी हिस्ट्री को भूल जा। बच्चे को कहा कि तू अपना इस्लामी लिटरेचर को और अपनी तारीख के मुसलमान ऐसे होते थे, ऐसे तहज्जुद गुजार, ऐसे माँ बाप के फरमाबरदार, ये सब चीजें छोड़ दे और अपनी हिस्ट्री को सिरे से भूल जा। शेख मस्जिद से ताल्लुक खत्म कर स्कूल जा। ये जो मौलवी साहब से बातें पूछते हैं और मस्जिद आना, ये सब ताल्लुक खत्म करके सिर्फ स्कूल जाया कर, पढ़ाई लिखाई में अपना वक्त लगा, बड़ा आदमी बनने के लिए, पैसे कमाने। 4 दिन की जिंदगी है, कोफ्त से क्या फायदा, खा डबल रोटी, कलर की कर, खुशी से फूल जा। ये काम करते। तो आज के मुसलमान मेरे भाई या तो पूरी अंग्रेजों जैसी लाइफ गुजारो, जाहिर है वैसे बेहुदा तो हम हो नहीं सकते, इतने आवारा तो हम हो नहीं, ना माँ का पता ना बाप का पता, यही नहीं पता चलता मेरा अब्बा कौन है। ये स्कूल में लेने के लिए आ रहा है, अव्वल तो लेने के लिए आते ही नहीं, मुकदमात करने पड़ते हैं। वहां माएँ साबित कर रही होती है डीएनए टेस्ट के जरिए, ये इसका अब्बा, इसको पकड़ लो, इससे खर्चा निकलवाओ। ऐसा बेहुदा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुआशरा
ہمارے یہاں تو طلاق کے بعد بھی جھگڑے ہوتے ہیں، باپ کہتے ہیں اولاد میں رکھوں، ماں کہتی ہے میں رکھوں. یہ انسانیت ہمیں پیغمبروں نے سکھائی ہے بھائی، پیغمبروں نے، اور پیغمبروں کی تعلیمات کے اثرات ہیں یہ. جس قوم کے پاس پیغمبروں کی تعلیمات نہیں ہے وہ درندوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. تو میرے بھائی ہم پورے ویسے تو ہو نہیں سکتے، ظاہر ہے یہ اتنے درندہ تو کوئی بھی بننا پسند نہیں کرے گا، تو پورے ویسے نہیں ہو سکتے. تو میرے بھائی پھر پورے آدمی بن جائیں. آدمی کا مطلب آدم والے، آدم جیسے بن جائیں. آدم سے ایک دفعہ ہو گئی تھی خطا، بار بار نہیں کی انہوں نے، اور اس پہ اللہ سے رو رو کے منا لی. چلو ہم سے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ ہو جائے. تو میں اصل جو موضوع کی طرف آتا ہوں سمجھتا ہوں بات کو، ہم سے بھی اگر خطا ہو جائے اول تو کوشش کریں بچنے کی، پھر بھی اگر میرے بھائی ہو جائے تو اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک رو رو کے اللہ کو منا نہ لیا، اور اللہ سے عزم نہ کر لیا جائے کہ یا اللہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ اس وقت گناہ کو چھوڑ دیا جائے. نمبر 2 ندامت ہو کہ میں نے غلط کیا تھا، اچھا نہیں کیا. نمبر 3 آئندہ وعدہ ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، دل سے وعدہ ہو کہ آئندہ نہیں کروں. یہ 3 شرطیں اگر پائی جائیں تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے گناہ زمین اور آسمان اگر بھر بھی جائیں گناہوں سے، ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر کوئی توبہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کی توبہ قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، ولا ابالی، اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی کہے اللہ اتنے سارے گناہ کی ایک دفعہ توبہ کی سارے معاف کرتی، یہ کیا ہو گیا، تھوڑا سا تو کچھ تنبیہ ہونی چاہیے تھی. الفاظ کہتے ہیں لا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. آج بھی اردو میں کہتے ہیں نا فلاں بڑا لا ابالی آدمی ہے. لا ابالی کہتے ہیں تو کسی کا ہوش نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، اپنی دھن میں مست رہتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی گناہ کر لے اس نیت کے ساتھ، آئندہ نہیں، دل میں پکا ارادہ ہو، یہ نہیں کہ چلو مولوی صاحب نے بیان کیے مسلمان سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، چلو ایک دفعہ کر لو پھر توبہ کر لیں گے، اور توبہ کرتے پھر یہ پروگرام 5 دفعہ اور کرنا ہے ابھی. تو یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ کا مطلب یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں شیطان نے برگلایا مجھے یہ گناہ کروا دیا. دیکھو ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو کسی بات میں ڈانٹے، تھپڑ مارے، بیٹا کہے کہ ابا مجھے معاف کر دو، تو باپ کہے کہ چلو ٹھیک ہے غلطی تو بہت بڑی تھی آئندہ نہیں کرنا. وہ کہے نہیں کروں گا تو میں آئندہ دوبارہ. آج کا مسلمان کی توبہ اس قسم کی ہوتی ہے. فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، بد نظری چل رہی ہے، زنا چل رہا ہے، شراب چل رہی ہے، نمازیں قضا کی جا رہی ہیں، ماں باپ کو ناراض کیا جا رہا ہے. آج ماں باپ کی نافرمانی کو تو کچھ سمجھتے نہیں. نافرمانی باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا میرے بھائی یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ قابل معافی جرم نہیں ہے. باپ معاف کر دے گا، اللہ نہیں معاف کرے گا. ولا تقل لهما اف، قرآن کہہ رہے ہیں ان کے سامنے اف نہ کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، رحمت سے ذلت کے بازوؤں کو جھکا کے رکھو ان کے سامنے. جن باپ اور ماں کے سامنے اولاد کو ذلیل ہونے کا حکم ہے، اس باپ کے سامنے سینے کو اکڑانا اور تکبر کرنا یہ اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی، اللہ کی کتنی بڑی بغاوت ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کے بارے میں اللہ کا یہ وعدہ نہیں کہ سب کی سزا دنیا میں ملے گی، اکثر آخرت میں ملتی ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی اور قطع رحمی کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتے. جو شخص ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، باپ سے بد کلامی کرتا ہے، دنیا میں بھی خوشحال زندگی کبھی نہیں گزار سکتا. وہ اگر آپ کو خوشحال نظر آ رہا ہے تو نظر کا دھوکہ ہے، دل اس کا مضطرب ہوگا، بے چین ہوگا، کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا. وہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا توبہ کے وقت باپ اگر تنبیہ کرے اور کہے بیٹا کہ ٹھیک ہے ابا معاف کر دے لیکن آئندہ کروں گا میں، تو آج کی توبہ بھی اسی قسم کی توبہ ہے. اللہ سے توبہ ہو رہی ہوتی ہے، ٹی وی کا ڈرامہ دیکھتے ہوئے توبہ ہو رہی، توبہ کیسا بےہودہ سین آ رہا ہے، توبہ استغفر اللہ. تو بھائی آ رہا ہے تو بند کر دو بھائی. تو میرے بھائی یہ والی توبہ نہیں، ایسی توبہ تو شیطان بھی کرنے کو تیار ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ کسی نے شیطان سے کہا، شیطان نے کسی سے پوچھا کہ میں اگر توبہ کروں تو توبہ قبول ہو جائے گی میری؟ تو بزرگ نے کہا آج تو بڑے اچھے خیالات آ رہے ہیں شیطان صاحب کو. تو انہوں نے مسئلہ بتایا کہ ہاں بھائی توبہ تیری بھی قبول ہو جائے گی، توبہ کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، آج تو توبہ کر لے. شیطان نے کہا اچھا توبہ کا طریقہ کیا؟ بزرگ نے کہا توبہ کا طریقہ یہ کہ اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کر، اب آدم تو نہیں ہے لیکن چل ان کی قبر کو جا کے سجدہ کر لے. شیطان نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، پہلے زندہ سے میں نے نہیں کیا، اب قبر میں چلے گئے، اب کیسے کروں گا؟ یہ اس کے علاوہ کوئی بتاؤ. تو بھائی جو غلطی کی ہے اس سے تو معافی مانگو. پھر وہ اللہ کی رحمت کہ اتنے سال جو شیطان غلطی پہ ڈٹا رہا، اتنوں کو مروا دیا، جہنم میں پھینکوا دیا، اللہ سب معاف کر دیں گے. لیکن اب آدم کو نہیں تو قبر کو جا کے کر لو. شیطان کہ نہیں سجدہ نہیں ہو سکتا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہم، وہ تو کریں گے، ڈرامے فلمیں چلتے رہیں گے، نمازیں قضا ہوتی رہیں گی، بد نظری اسی اسپیڈ سے چلتی رہے گی جس طرح سے پہلے چل رہی ہے، ان میں نہ کوئی کمی آئے گی نہ کمی کرنے کا ارادہ ہے. تو اس کو میرے بھائی توبہ کہتے ہی نہیں.
توبہ کا مطلب آئندہ کے لیے عزم کہ آئندہ نہیں کروں گا. ہاں ایک چھوٹ اللہ نے اس میں رکھ دی ہے, آپ نے عزم تو کر لیا کہ نہیں کروں گا, عزم تو کر لیا, لیکن بعد میں یہ عزم اگر ٹوٹ جائے تو یہ توبہ کے منافی نہیں ہے. اس کو ایک بزرگ نے بڑی پیارے الفاظ میں کہا ہے کہ عزم شکست نہ ہو, شکست عزم ہو جائے بے شک. عزم شکست کا مطلب توڑنے کا ارادہ نہ ہو, ارادہ بے شک ٹوٹ جائے بعد میں. آپ نے مضبوط ارادہ کیا تھا لیکن شیطان نے اس سے زیادہ مضبوطی دکھا کے آپ کے ارادے کو توڑوا دیا, وہ ایک الگ بات ہے. تو ارادہ توڑنا بھی ایک جرم ہے, اس جرم سے بھی توبہ کر لو دوبارہ. کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی, یا اللہ دوبارہ ہو گئی اب معاف کر دے, اب نہیں کروں گا. تو میرے بھائی آپ توبہ کرتے کرتے تھک سکتے ہو, اللہ معاف کرتے کرتے نہیں سکتا, یہ بتا دو. لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا. ممکن ہے آپ بہت آسان سمجھ رہے ہو, بھائی یہ تو بڑا آسان نسخہ ہو گیا, کرو اور توبہ کرو, کرو اور توبہ کرو. اتنا آسان نہیں ہے. جب گناہ کریں گے تو شیطان یہ توبہ کرنے نہیں دے گا, کہے گا چلو 25-30 دفعہ کرنے کے بعد اکٹھی کر لینا آخر میں, پہلے تو یہ کروائے. وہ پتہ ہے کیا کرواتا ہے شیطان, کہتا ہے ابھی توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا, تو کیا بار بار 70-80 دفعہ توبہ ہوگی. ایسا کر تسلی کے ساتھ خوب مزے اڑا, یاشی کر, جب بڈھا ہو جائے گا, مرنے لگے گا, شوگر اور یہ بیماریاں آ جائیں گی, پتہ چل جائے گا اب سوائے قبر کے اور کوئی راستہ نہیں ہے, تو ساری زندگی اکٹھی کر لینا ایک ہی دفعہ میں. آئی بات سمجھ میں. اور کسی کو پتا ہے کہ میں کب مروں گا, پتا ہے, اگر ہم اور آپ کو پتا چل جائے گا نا 10 سال کے بعد مرنا ہے, پھر ٹھیک ہے آپ آخری سال میں کر لینا. پتا کسی کو نہیں ہے بھائی, اور کراچی میں تو ویسے ہی پتا نہیں ہے, کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا. بندہ گیا تھا, کہاں سے ملے, کب کدھر دھماکہ ہو, کچھ پتہ نہیں چلتا. کون کر رہا ہے, کس پہ ہو رہا ہے, مارنے والے کا ہدف کیا تھا, نیت کیا تھی, مارنے والا کون تھا. خود ہی لوگوں نے خود دھماکے سے اپنے آپ کو خود کش حملے تو مذاق بن گئے. ذرا سا کہیں ایک کسی نے لطیفہ بنایا خود کش حملے پہ, کہ ایک آدمی کو کسی نے سکھایا کہ خود کش حملہ کرتے ہی سیدھا جنت میں جاؤ گے. وہ چلا گیا, چلو بھائی سیدھا جنت ملتی ہے. وہ گیا, فدائی حملہ کیا, اللہ کی قدرت, مرا نہیں, بے ہوش ہو گیا. وہ بعض دفعہ بچ جاتا ہے. پولیس والے اٹھا کے لے گئے اس کو ہسپتال. اب جب اس کو ہوش آیا تو کالی ایک نرس کھڑی ہوئی تھی اس کے سامنے. اس کے تصور میں بھی نہیں کہ میں بے ہوش ہوا ہوں. اس کی دماغ کھلی, وہ سمجھ رہا شاید میں پہنچ گیا جہاں پہنچانا تھا اللہ نے. تو کالی نرس کھڑی ہوئی ہے, تو اس کی کلائی پکڑ کے کہتا ہے باقی ہو رہے کدھر ہے. یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی, باقی لے کر آؤ. پولیس والوں کا بھی تجھے بتاتے ہیں باقی ہو رہے کا. تو میرے بھائی موت کا تو کچھ بھی پتا نہیں ہے, کس وقت آئے, کیسے آئے. تو توبہ کو مؤخر کرنے والا احمق اور بیوقوف ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ گناہ اس نیت سے کریں گے نا کہ میں توبہ کر لوں گا, تو توبہ پھر ہوگی نہیں. توبہ کرتے ہوئے دل میں ارادہ ہوگا بھی 25-30 دفعہ اور کر کے توبہ کروں گا. جبکہ میں نے بتایا توبہ کی شرائط میں سے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم, آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو تو بھائی ہمت کرتے ہو نہیں کرتے, عزم کر لو آئندہ انشاءاللہ نہیں کریں گے. پھر اگر خدا نہ خواستہ شیطان کرا دے پھر توبہ کر لو, تو وہی بات ہے, توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے, اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا. اور ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بار بار ایک وقت آئے گا کہ اللہ دل میں ڈال دے گا بھائی ضرورت ہی کیا ہے گناہ کرنے, تو کچھ تو کمی آئے گی, کچھ تو بریکیں لگیں گی, اور کچھ نہیں. گناہ کی طرف جو قدم جا رہے ہیں مزید آگے بڑھنے سے تو کم از کم رک جائیں گے. تو کوشش کریں گے نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو آدمی بننے کی توفیق عطا فرمائے, آدم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی عبادک الصالحین. اے اللہ جو کچھ کہا سنا اس کو اپنے دربار میں قبول فرما. اس پر اے اللہ تو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تو اپنے فضل سے اس کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو توبہ کرنے والوں میں شامل فرما. اے اللہ ہماری موت اس حال میں نہ آئے کہ ہم توبہ کی حالت میں نہ ہو. اے اللہ توبہ کے ذریعے تو ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ اس معافی کی حالت میں ہماری موت واقع ہو, اسلام کی حالت میں ہماری موت واقع ہو, تیری فرمانبرداری کی حالت میں ہماری موت واقع ہو. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو رزق کی تنگی کا شکار ہے اللہ تو ان کی رزق کی تنگی کو دور فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. اے اللہ ملک میں امن پیدا فرما. اے اللہ جو ملک میں قتل و غارت مچی ہوئی ہے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس فساد کو ہم سے دور فرما. اے اللہ جو فساد مچانے والے ہیں اللہ تو اپنے فضل سے ان کو ہدایت عطا فرما.
اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ ملک کی حفاظت فرما، اندرونی شر سے بھی بیرونی شر سے بھی. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں کمزور ہیں ضعیف ہیں ان کی مدد فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com